شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے؟ وہ ہو کے رہنے والی بات، اور تم کیا جانو کہ وہ ہو کر رہنے والی بات کیا غضب کی چیز ہے۔ سمود اور عاد جیسی عظیم قوموں نے بھی اس اچانک آ کر تباہ کر دینے والی آفت مراد قیامت کو جھٹلایا تھا، تو قوم سمود تو ایک بڑی زبردست تباہ کن آفت سے ہلاک و برباد کر دی گئی، اور عاد کی قوم کے لوگ ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے ہلاک و برباد ہو گئے، جسے اللہ نے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ تم ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ وہ زمین پر اس طرح چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے درخت کے پرانے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور یہی غلطی فرعون اور اس کے پہلے والوں اور قوم لوط کی تہ و بالا ہو کر الٹی ہو جانے والی بستیوں کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان سب نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغام لانے والوں کی بات نہ مانی، تو خدا نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار سبق سکھانے والا واقعہ بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ ہو جانے والا واقعہ ہو جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا نظام بالکل سست ہو جائے گا۔ فرشتے آسمان کے چاروں طرف ہوں گے، اور اس دن تمہارے پالنے والے مالک کے تخت سلطنت کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس طرح کہ تمہاری کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے گی، تو جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ پکار اٹھے گا، لوگو آؤ پڑھو میرے اعمال کی کتاب۔ میں خوب جانتا رہا تھا کہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ پھر وہ اپنے دل پسند عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، جنت کے گھنے اور سرسبز و شاداب اور اونچے اونچے باغوں میں، یا وہ عالی مرتبہ جنت کے باغوں میں ہوگا جس کے بالکل تیار پھلوں کے گچھے اس کے بالکل نزدیک جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ارشاد ہوگا، خوب مزے لے کر خوشگواری کے ساتھ خوب کھاؤ پیو اپنے ان کاموں کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں انجام دیے ہیں، اور جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا کہ کاش میرے کاموں کی کتاب مجھے نہ دی جاتی اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ کاش مجھے پہلے دنیا میں جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مرنے پر میں بالکل فنا ہو جاتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی۔ ہائے میرا مال بھی تو میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اثر رسوخ اور اقتدار بھی برباد ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، یعنی اسے پکڑ لو اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے جکڑ لو، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ میں جھونک دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ جتنی ہو اسے باندھ دو۔ یہ بدماش نہ تو اللہ کو جو بہت بڑا اور بزرگ و برتر ہے دل سے مانتا تھا، اور نہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی نہ خدا کا حق ادا کرتا تھا اور نہ بندوں کا، تو آج نہ تو اس کا کوئی یار اور مددگار ہے، اور نہ اس کے زخموں سے بہتے ہوئے مواد اور ان کے دھوئے ہوئے پانی کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے غلط کام کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس کچھ نہیں مگر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک صاحب عزت پیغام لانے والے جبرائیل علیہ السلام کا بولا ہوا ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کی باتیں ہیں، مگر تم ہو کہ بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی ہوتی تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کو کاٹ ڈالتے۔ تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتا۔
غرض حقیقت حال یہ ہے کہ یہ قرآن برائیوں سے بچنے والے متقین کے لیے نصیحت یا سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بہت سے اسے جھٹلانے والے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قرآن حق کے منکروں کے لیے بڑے سخت غم و غصہ اور حیرت کا سبب بنا ہوا ہے، اور واقعاً بلا شبہ یہ قرآن بالکل یقینی طور پر ایک سچی حقیقت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عطا کے شکرانے میں اپنے عظیم پالنے والے مالک کی تسبیح کیجیے، یعنی اس کے بے نقص ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اعتراف کرتے رہیے۔